آج شام کو ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ رمضان کے جو پروگرامنگ ہے نا ہماری نسلیں اور جنریشن اس کی میں پریپریشن میں تھا عصر و مغرب کے درمیان میں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب سے بھی میری مشاورت کا سلسلہ چل رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے یار بڑی دلخراش بات بتائی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آج 2 پیشنٹ دیکھے نوجوان جوان تھے مگر دونوں کی عقل چلی گئی تھی. اور عقل جانے کی وجہ یہ بتائی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ دن رات گیم کھیلتے رہے, مسلسل گیم کھیلتے رہے, گیم کھیلتے دونوں نیم پاگل ہو گئے. میں کہا یار یہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک تعداد جو ہے نا وہ گیم میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ مجھے آج اس کا یوں سمجھے کہ ایک احساس بڑھا ہے اور زیادہ بڑھ گیا کیونکہ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ تھوڑی سی آپ مجھے وہ ڈیٹیل نکال کر دیں. تو ایک ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے کہ 6 گھنٹے آن لائن گیم کھیلنے والا 12 سالہ لڑکا یہ انتقال کر گیا اور مرنے سے پہلے زور سے دھماکہ کر دو کہتا رہا. یعنی دماغ پر اس طرح اس کے اوپر گیم سوار ہو گئی. اچھا والدین نے گیم کھیلنے سے منع کیا تو 14 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی. کراچی میں گیم کھیلنے سے 2 نوجوان ذہنی مریض بن گئے. اچھا اب حیرت والی بات ایک اور سنیں, گیم کھیلنے سے منع کرنے پر خاتون نے شوہر سے طلاق مانگ لی. یعنی یہ کچھ ملک و بیرون ملک کے واقعات ایک ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک خبر آئی ہے کہ گیم صحیح ہے, یہاں پر واقعی لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں. گیم کھیلو اور پیسہ کماؤ, باپ نے بیٹے کو اسکول سے فارغ کروا دیا. اچھا کہتے میرا بیٹا آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے جوئے کے لت کا شکار ہو گیا. تو یہ اس طرح کے اچھا اب یہ تو ہیڈنگز میں نے بیان کی, اب ان کے نیچے نا لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے واقعات کی. اور یہ یوں سمجھیے کہ تھوڑی دیر ہوئی میں نے ان کو کہا ہے مجھے کوئی تفصیلات نکال کے دیں آپ اس کے تعلق سے, تو میں انشاءاللہ دلوں کی راحت جو ہمارا پروگرام ہے اس میں مجھ عرض کرتا ہوں کہ ایسا تو عجیب و غریب باتیں ہیں کہ اب یہ کیا گیم کی لت سی پڑ جائے کہ بندہ گیم ہی کھیلتا رہے اور اب پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا گھروں کے اندر. پڑے ہوتے ہوں گے نوجوان اور لڑکے ادھر ادھر. یہ گیم کھیلنے کی وجہ سے نہ کھانے کی فکر ہے نہ نماز کا پتہ ہے. اور پھر اسی طرح حضور عرض یہ کہ گیم کھیلتے وقت جو ہے نا ایک جیسچر آپ سمجھتے ہیں, بیٹھنے کا ایک جیسچر ہے. اب وہ ٹیڑھا بیٹھ کے کھیل رہا ہے, تکیہ صحیح نہیں رکھا تو اس کی گردن رہ گئی, ہاتھوں میں درد ہو گیا ہے, ان کی کمر میں پین ہونا شروع ہو گیا. جوان لوگوں کی یہ درد شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ وہی صحیح کہہ رہے ہیں جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ 5-6 گھنٹے کنٹینیو گیمیں کھیل رہے ہیں. اور کچھ گیمیں تو ایسی بےہودہ ہیں کہ اس میں چیخنا بھی پڑتا ہے ساتھ, تو سارے گھر والے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یعنی وہ سونے نہیں دے رہے گھر والوں کو, ساری رات کھیل رہے تو ساتھ جو سویا ہوا اس کو بھی نیند نہیں آ رہی. اچھا مجھے نا پرسنلی بتا رہا ہوں, یعنی جب میں ماحول میں نہیں تھا تو آپ کو پتہ ہے ویڈیو گیمز کی شاپس ہوتی تھی, ٹوکن لو ویڈیو گیم کھیلو اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی تھی. ان کے تو ماضی کے پتہ ہے کہ بھائی ویڈیو گیم یہ ہوتی ہے, جو میرے تجربے کی بات ہے. لیکن یہ موبائل پر جس طرح کی گیمز کا آج کل سنتا ہوں, ذاتی طور پر مجھے اس کا تجربہ ہی نہیں, مطلب پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے, کیسے کھیلتے تھے موبائل پر اس طرح گیمز. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی لگتے ہیں اور اس میں جتنا آگے بڑھنا ہے اس میں اور پیسے بھی لگیں گے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو میں نام نہیں لینا چاہ رہا گیم کا, ورنہ وہ اس وقت سب سے زیادہ وہی معاملے میں لوگ انوالو ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ آپس میں 5-6 لوگ مل کے کھیلتے ہیں, یعنی دوست ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں, وہ آن لائن ہوں گے اور اب وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اس گیم کے دوران. اس کو مار دے, اس کو لے لے, اس کو تباہ کر دے. وہ جو لڑکے نے کہا نا دھماکہ کر دو, تو وہ ایسی باتیں ہی ہو رہی ہوں گی. اور یقین کریں کہ ساری رات گھر والے پریشان ہیں. ایون فجر کے بعد بھی صبح 8-9 بجے تک لوگ کھیل رہے ہیں. ایڈکشن ہے, گھر کا ماحول تبدیل ہوا ہے. ایڈکٹڈ ہو گئے نا. بالکل ایڈکٹڈ ہو گئے, اس کا مطلب یہی ہوا نا. تو اب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ چاہے بچیاں ہیں بچے ہیں, یعنی میل فیمیل چھوٹے بڑے جو بھی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی میں نے تو اس پر باقاعدہ لائیو پروگرام کیے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر, جیسے عبدالحبیب بھائی نے 2-3 سائیڈ ایفیکٹس بیان کیے. تو اب جیسے کہ ہم نے ایک سائیڈ ایفیکٹ بیان کیا کہ تقریباً یوں گردن جو ہے نا یوں ہوتی ہے, تو یہ جو حصہ ہے نا گردن کا, یہاں پر درد شروع ہو جاتا ہے
اور اس کی وجہ سے اسپائنل کارڈ کے اور ریڑھ کی ہڈی کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, پٹھوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, شولڈر کے ایشو شروع ہو جاتے ہیں, بازو اور کلائی میں درد شروع ہو جاتا ہے, یہ اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا انگلیاں نا بعضوں کا بھی یوں رہ جاتی ہیں, یہ انگلیاں سیدھی نہیں ہوتی پھر, یہ انبیاء میں آپ کو بتا دوں, یہ کیونکہ یہ اس طرح, کیونکہ اس پہ میں نے پوری پروگرامنگ کی ہے, تو یہ یوں لیتے ہوں گے پکڑ کے, ڈیفینیٹلی بات ہے یوں ہی پکڑا جاتا ہوگا, یا جو پی سی ٹیبلٹ ہوتے ہیں یا بڑی مطلب کہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہوں گی تو پکڑا تو یوں ہی جائے گا. اور میں نے گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں, پتہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ موبائل ہلانے سے گیم کا کیا تعلق ہے. کرتے ہوں گے کیونکہ میں نے دیکھے تو ہیں یہ گیمیں کھیلتے ہوئے, کبھی اپنا ذاتی تجربہ نہیں ہے کہ یہ کیسے مطلب کہ اس میں ہوتا ہے. مگر میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کہ آپ کے بچے ذہنی مریض بن گئے, بلکہ میں ان سے بات کر رہا ہوں نا کہ جو گیم کھیل رہے ہیں اور جو اس طرح مطلب کہ مصروف ہو گئے. کورونا کیا بگاڑے گا, اللہ اسے نجات دلائے, اور مطلب جو بچ کر بیٹھے ہوئے اللہ ان کو بچا کر رکھے, جو مریض ہیں اللہ ان کو صحتیابی عطا کرے. میں یوں کہہ کہ کورونا تو اپنی جگہ پر جو ایک تباہی پھیلا ہی رہا ہے, لیکن آپ تو اپنے آپ کو خود ہی مطلب کہ زیادہ بیماری میں ڈال رہے ہو. یہ تو 15-20 دن کے اندر مطلب اس کی ہوائیں اور فضائیں جو ہے نا ملکوں سے جا رہی ہوتی ہیں, تو آپ تو کیا مسلسل کہ خدا نہ خدا بیمار ہو جاؤ گے. اچھا پھر پتہ نہیں سے فیملی کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی. اچھا جن مردوں کو عادت ہوگی اور وہ شادی شدہ ہوں گے تو وہ بھی لگے رہتے ہوں گے, اور بیوی بچے بیچارے مطلب انتظار کرتے رہتے ہوں گے کہ یہ کب وقت دیں گے کب وقت دیں گے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے, یعنی کہ جو جن کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اچھا پھر اس میں میوزک بھی ہوتا ہوگا, تو میوزک کیونکہ نارملی میوزک کے بغیر گیم شاید چلتی نہیں ہوگی یا بنتی نہیں ہوگی, یا اس میں آپ کو پلیجر ہی نہیں آئے گا کہ گیم میوزک ہی نہیں ہے. اور میوزک سننا ویسے اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. پھر میری انفارمیشن کے مطابق گیمز کی صورت میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور بے ہدگی کو, اور مطلب کہ اس کو کیا مطلب کہ لوگ ایڈلٹری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ سب گیمز کے ذریعے تباہی پھیلائی جا رہی ہے. پہلے تو والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اور اپنے ان نسلوں کو بچائیں, اور جو اس میں مبتلا ہیں میری ان سے درخواست ہے مہربانی کریں. یہ اب یہ ڈیلیٹ بھی تو ہوتی ہوگی نا موبائل میں آتی ہے, یا گیم جیسے ہمارے یہاں جو واٹس ایپ ہے اسی طرح یہ گیم آ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن موبائل میں ہے تو موبائل سے نکل تو سکتی ہے نا بھائی, کرنا پڑے گا, موبائل سے نکل تو سکتی ہوگی نا, فارغ کر دے اس کو اپنے موبائل فون سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جس طرح ہم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اسی طرح گیمیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہوں گی شاید, تو اپلیکیشنیں بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو نشے سے زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. یقین کریں اس وقت جو کیفیت ہے نا گھروں کی, اور اللہ کی پناہ, نشے سے زیادہ خطرناک ہے. مجھے آج اصل میں درم برم ہوا ہے. 2 بچے پاگل ہو جائیں یار, 2 بچے پاگل ہو جائیں, نوجوان پاگل ہو جائیں. یہ 2 پاگل ڈکلیئر ہو گئے, آدھے پاگل تو لاکھوں ہو گئے, ہزاروں ہو گئے ہیں. نہیں میں تو ان کا کہہ رہا ہوں جو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ میں ابھی 2 پاگلوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں, اور یہ گیمز کھیلنے کی وجہ سے ہو گئے. اچھا آپ کو ایسا لگتا ہوگا انہوں نے یوں کیا ہوگا یوں کیا ہوگا یوں کیا ہوگا. بھائی ہر سگریٹ پینے والا کینسر کا مریض نہیں بنتا, لیکن سگریٹ سے کینسر تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہر پان اور گٹکا کھانے والا اس کا منہ کا کینسر نہیں ہوتا, لیکن منہ کا کینسر پان اور گٹکے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. گویا میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گن لیں, بندوق, ریوالور کے لیں, وہ لے لیں, ٹھیک ہے, اور آپ اونچائی پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں لینی ہے. اچھا نہیں لینی, چلو ٹھیک ہے نہیں لینی. اچھا عبداللہ بھی بولنے دو نا, تھوڑا سا بول دو. ایگزامپل دے رہا ہوں. کسی کے پاس ہو, یوں کر کے بولو, کسی کے پاس ہو اور وہ مطلب کہ اونچائی پہ کھڑا ہو, اور اونچائی پہ کھڑا ہو, نیچے مطلب کہ 500,000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کی گن میں صرف ایک بلیٹ ہے, گولی ہے, اور اونچائی سے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اوپر سے فائر کروں گا, 1 کو لگے گی, 2 کو نہیں لگے گی, 1 کو لگے گی. اب 1,000 آدمی کھڑے ہیں, بولا اب 1 کو لگے گی نا, اپنے کو تھوڑی لگے گی. چلا یوں کھڑا رہے گا وہ, چلا لے, نہیں نا, سارے بھاگیں گے. بھاگو, کیوں, میرے کو لگ گئی تو. اب بات سمجھ میں آئی کچھ؟
اس کو نہیں ہوا، اس کو، بھائی جس کو ہوا ہے اس کو تو دیکھو. آنکھیں چلی گئیں، لوگ اندھے ہو رہے ہیں، کان کی سنوائی، ہیئرنگ کم ہو رہی ہے. اچھا نیند نہیں آ رہی، عقل کم ہو گئی ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. باتیں کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میچورٹی. آپ کو پتہ ہے یہ ایک پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہو ہوں گئے نا عبدالحبیب بھائی، میں آپ کو پرابلم ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو ایڈکٹڈ ہو گئے یہ رمضان میں بھی ایڈکٹ رہیں گے. یہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا ہوگا، یہ جو نا ان میچورٹی پیدا کر دیا. یعنی کہ 10 آپ کسی کے ساتھ آپ نے جیسے میٹرک کی ہے، اب آپ 10 سال کے بعد اس سے ملیں جس سے آپ نے میٹرک کیا ہے. 2-3 دوست تھے اور تینوں سے آپ کی ملاقات 10 سال کے بعد ہوئی ہے، میٹرک کے بعد. ایک کو مل کر لگے گا اب یار یہ جیسا تھا نا ویسا ہی ہے یار. کیوں کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ فلمیں دیکھتا تھا، ناولیں پڑھتا تھا، ڈرامے دیکھتا تھا، اسی طرح مطلب کہ وہ اول فول انداز میں تھا، تو یہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. ایک کی گفتگو میں آپ کو لے یار تم تو بڑے بڑے ہو گئے یار، پہلے تو ایسے نہیں تھے، بڑی میچورڈ گفتگو کرتے ہو یا بڑے سینسیبل آدمی ہو گئے یار، واہ یار تم، میں دوبارہ مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو دوسرا ہے جس کو آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں نا، آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیجئے گا. اس نے بہت اچھی کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت اچھی صحبت میں بیٹھا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچایا ہوگا جس سے یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو گیموں میں اور اس طرح کی الٹی سی حرکتوں میں ہوتے ہیں نا، میرا بھی واسطہ پڑتا ہے، ظاہر ہے ایک عوامی آدمی ہوں، عوام سے ملتا بھی رہتا ہوں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کبھی بھی اس کا مطلب کہ اس کی کوئی گزر بسر ایسی ہے ہی نہیں، کوئی ملنا جلنا ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی صحبت ہے. اب اس کے اندر قرآن بھی آپ لے کر بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اندر گیم بھی لے کر بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اندر دینی کتابیں بھی لے کر بیٹھ سکتے ہیں، اس پر آپ گندے ناول لے کر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اب تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ڈیجیٹلی طور پر تقریباً چیزیں آ چکی ہیں. اس پر آپ سمجھدار لوگوں کے وعظ و نصیحت اور تقاریر اور بیانات بھی سن سکتے ہیں عاشقان رسول کے، اور اس پر آپ چاہیں تو بدقسمتی کے ساتھ گانے باجے فلمیں ڈراموں میں بھی وقت برباد کر سکتے ہیں. ڈیوائس پر تو کوئی حکم نہیں ہے نا، چاقو پر کیا حکم لگے گا؟ حکم تو کبھی چاقو کو تھوڑی پھانسی ہوتی ہے، پھانسی تو قتل کرنے والے کو ہوتی ہے، آلے پر تھوڑی کو حکم لگے گا. تو یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں گیا کیونکہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ بہت بڑا. اور ابھی تو میں کہہ رہا ابھی تو فگر نکالے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 2019 کے اندر اس ایڈکشن کی وجہ سے، ان عادتوں کی وجہ سے کورونا سے زیادہ تباہی آ چکی ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، ویڈیو گیمز کی وجہ سے. اللہ اکبر. اس کا کوئی طور ہے؟ اس کے لیے کوئی نہیں. اب آئسولیشن میں ڈال دیا، یا مطلب کہ وہ الگ سے ہو جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ، بند ہو جاؤ، تو بند ہو جاؤ. تو بھائی اللہ کا خوف کریں. مطلب یہ جو پریشانی اور آفت و مصیبت آئی ہے اپنی عادتیں بگاڑنے کے لیے آئی ہے کیا؟ بلکہ اس کے ذریعے تو بندہ اپنی عادتیں سدھارے، یا اللہ معاف کر دے، آزمائش سے بچا. یہ تو جاتے جاتے آ جائے گا، مگر یہ کس نے کہہ دیا کہ دوبارہ کوئی اور چیز نہیں آئے گی؟ تو مہربانی کریں اپنی جوانی پر ترس کھائیں. میں تو میرے نوجوانوں سے اور یہ ٹین ایجرز اور یہ جو بچے ہیں ان سے، اور اس میں اسپیشلی میں ان پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے لے لیں. چند دن کے لیے تھوڑی سی چیخو پکار کرے گا، لیکن وہ ڈل جائے گا، یوز ٹو ہو جائے گا. آلٹرنیٹ دینا ضروری ہے، یہ میں بتا دوں، بچوں کو آلٹرنیٹ دینا ضروری ہے. اس سے اگر آپ یہ چیز لیں گے تو اس کو آلٹرنیٹ میں کوئی چیز دیں جو اس کے مائنڈ کو کھولے. بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو مطلب کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور میموری کو اچھی کرتی ہیں، طبیعت کو بہتر کرتی ہیں، فزیکلی طور پر اچھا کر دیتی ہیں. تو یہ چند چیزیں میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں. واللہ علم کہ اس سے کتنے لوگ عمل اثر قبول کرتے نہیں کرتے. البتہ ماں باپ سے میری خاص درخواست، اپنے بچوں پر رحم کریں. میں وہ والدین کو بھی کہہ رہا ہوں جن کو بچے کو چھینک آ جائے. اس میں اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، یقین کریں مجھے والدین کے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور واقعی لوگ تکلیف میں بہت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے. بلکہ یوں بھی میسیج آ رہے ہیں کہ اس پر روز بات کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور میسج آیا ہے کہ یہ بھی اپیل کی جائے کہ اگر کسی طرح ان کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملکوں میں بین کی جا سکتی ہیں، تو اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں بین کر دی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ واقعی پرابلم ہے، نفسیاتی مریض جیسا بن گئی ہے. ایک دو گیموں کے نام میں نہیں لے رہا، ورنہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ان گیموں سے واقعی پرابلم ہو رہی ہے. وہ گھر میں چیخو پکار کا ماحول بنا ہوا ہے. میرے لیے تو یہ خیر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی انفارمیشن ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، تبھی ہو رہا ہے. اور
हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारी नस्लें। आपको याद होगा हाजी अब्दुल हबीब जो पीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, आप उस मुलाकात में आप तो खैर नहीं थे, ये जो पीएम साहब से वजीर आजम साहब से जो मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको नशे पर कहा था, है का मतलब कि जब हम ये एज ए पाकिस्तानी क्लेम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास शायद दुनिया का पहला या दूसरा मुल्क है जिसमें यंगस्टर सबसे ज़्यादा हैं, और यही यंगस्टर तालीमी इदारों में जब नशे का आदी बनेगा तो जो नौजवान अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो सकता वो मुल्क को क्या संभालेगा, जो खुद को नहीं संभाल सकता, 2 कदम चलकर अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकता, जो घर के सामान चोरी कर कर नशा खरीदता है, वो मुल्क को खोखला नहीं कर देगा, वो रियासतों को खोखला नहीं कर देगा, वो कौमी मिजाज को, कौमी अंदाज को खोखला नहीं कर देगा। और फिर 70% इंटॉक्सिकेंट नशा आवर चीज़ें हमारी तालीमी इदारों में दी जा रही हैं, मोर देन 70%। अच्छा, ये बात इन्हें प्रेसिडेंट से लेकर मैं अपना कह रहा हूँ, एज ए दावत इस्लामी, जो मैं दावत इस्लामी का एक नुमाइंदा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर पीएम ऑफ वजीर आजम पाकिस्तान, अच्छा जो वजीर आला हैं, इसके अलावा जो गवर्नर हैं, मेरी जिन से मुलाकात हुई है, मेजोरिटी में बात कर रहा हूँ, कुछ तवील मुलाकात हुई है, कुछ शॉर्ट मुलाकात हुई हैं, सबको ये बात मैंने एड्रेस की है, प्लीज़ प्लीज़ खुदारा इस मुल्क से नशे को ख़त्म करें, नशा और सूद। यानी मैं हाजी अब्दुल हबीब कल परसों ये सोच रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पानी, अब्दुल हबीब भाई इसमें पानी है, यूँ समझो कि आप जिम्मेदारी का, उसूलों का और इन तमाम चीज़, इवन के मईशत को मजबूत करने के ताल्लुक से इसमें पानी डाल रहे हैं, उसको एक पानी से एग्जाम्पल दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सुराख है जिस पर लिखा है सूद, यहाँ पर एक सुराख है जिस पर लिखा है रिश्वत, यहाँ पर एक सुराख है जिस पर लिखा है नाअहली, एक सुराख है जिस पर लिखा है बदउनवानी, करप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। आप जो भी चीज़ डालेंगे वो तो यहाँ से लीक हो रही है, ये किसी के काम क्या आएगा? ये पानी पानी तो रहेगा ही नहीं, इसके अंदर सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लॉजिकल चीज़ है। अपने मुल्क से हमारी नौजवान नस्ल को खोखला ही कर रहा है, खोखला कर रहा है ना नशा, हमारी नौजवान नस्लों को लत हो गई ना, लत पड़ गई, अब ये नशा ढूंढेगा। अच्छा, आपको याद होगा, आप चाहे थे ना, हम लोग जब यूके में गए थे, वहाँ कौन से उसमें जेल में जब हमें जाना हुआ था, कौन सी जेल थी अब्दुल हबीब भाई? जी जी जी, मेरा ख्याल है हैरो के पास, बर्लिन एग्जैक्टली एरिया, लेकिन बर्लिन जेल ऑफ द यूरोप, आई थिंक बर्लिन थी ना, आयरलैंड में किसी तरफ था, आयरलैंड में नहीं था वो, जी जी, वेल्स की थी, वेल्स में थी। जब हम वहाँ गए थे, आपने वीडियोस भी देखी थी, जब वहाँ गए तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, पुलिस वाला, क्रिश्चियन था, तो उसने मतलब बताया कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं जेल के अंदर, वो ड्रग्स की वजह से आए, यानी वो ड्रग्स, सिर्फ ड्रग्स लेने वाले नहीं थे, ड्रग्स सेल करने वाले भी थे, ड्रग्स सप्लाई करने वाले भी थे। अच्छा, नशा। तो मैंने उससे एक सवाल किया, आपको अब्दुल भाई याद होगा, उसने जवाब नहीं दिया। मैं कहा इनको ड्रग्स कहीं से मिलती है तो ये बेच रहे हैं ना, मिलेगी नहीं तो बेचेंगे कहाँ से? तो सप्लाई रोकना तो इदारों का काम है। तो उसने एग्री किया था, लेकिन इसके बाद जवाब क्या होगा? जी ऐसा ही था। अच्छा, फिर उसने बड़ी खूबसूरत बात की, ये भी मैं आपको बता दूं। अल्लाह, इसने खूबसूरत बात ये की कि इस्लाम और दीन के ताल्लुक से, कब मगर यह मैं बता दूं, हमें कहने लगा कि हमारे मुल्क में, यूके की बात की उसने, हमारे मुल्क में जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, जो इस्लाम पर अमल करते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं है। वो इस बात को एडमिट कर रहा था। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे यानी नौजवानों को खोखला कर रही हैं, इनकी डायरेक्शन तब्दील कर रही है, इनकी सोचों को ख़त्म कर रही है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी हमारी जनरेशन के अंदर। अब बहुत सारी बातें कर दी हैं, अल्लाह करे कि कोई मतलब ऐसे लोग हों जिन तक हमारी ये बात पहुँचे, समझें, तालीमी इदारों से इस तरह। अब देखो, जो दीनी कुरान और हदीस के जो आशिकाने रसूल के जो मदारिस हैं, दीनी मदारिस, आपको दीनी मदारिस में नशा और स्टूडेंट कितने मिलेंगे जिनको नशा के आदी बन गए?
کوئی خدا نہ کرتا کوئی سے ریئر آپ ایگزامپل صحیح ہو تو فرما رہے ہیں، الگ بات ہے, ماشاءاللہ. ادروائز نہیں ملے گی. جی اور ہمارے پاس اس موضوع سے متعلق کچھ کالز بھی ہیں حضور. اچھا جی, کالس لیں. حضور میں سید